وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمين. اللہ تعالیٰ نے سورہ عصر میں جن 4 باتوں کو ہلاکت سے بچنے کا سبب بتایا، ان 4 باتوں میں 2 باتوں کے سلسلے میں بڑی تفصیل سے آپ حضرات کے سامنے گفتگو ہوئی. اب اس وقت بقیہ 2 باتیں، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، اس کے سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ باتیں بتانی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں حق کے سلسلے میں بہت ساری جگہوں پر تاکید فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا مقصد بیان فرمایا. ہم نے قرآن پاک نازل کیا تو کیوں نازل کیا، اس کے سلسلے میں، اور انبیاء علیہم السلام کی تشریف آوری ہوئی تو کیوں ہوئی. اللہ نے اس کو واضح کرتے ہوئے کہا لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون. ہم نے اس لیے انبیاء کو، اولیاء کو، صلحاء کو، علماء کو، قرآن کو اور شریعت مطہرہ کے احکام کو نازل فرمایا تاکہ حق کو حق واضح کرے، ثابت کرے، اور باطل کو باطل بتا دے، چاہے مجرمین اس کو پسند نہ فرمائے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے دعا بھی سکھائی کہ آپ لوگ یہ دعا کرتے بھی رہیں اور اللہ کے سامنے اس کے سلسلے میں مانگتے بھی رہیں. کیا مانگنا چاہیے؟ اللہم ان کان ھذا ھو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگو، اگر تم لوگوں کو اللہ کے نازل کردہ احکام میں، اللہ کے نازل کردہ فیصلے میں اگر تمہیں شک ہے تو آپ کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ سے، اے ہمارے پروردگار، آپ ہم پر آسمان سے بارش برسا دیجئے، پتھروں کی بارش، یا کوئی دردناک عذاب ہم پر نازل فرما دیجئے. یہ آپ کہہ دو، اللہ جل جلالہ امن والہ حق کو برحق، ناحق کو ناحق اللہ واضح کر دے گا. یہ اصل میں سورۃ الانفال میں یہ آیت موجود ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے برگزیدہ بندے انبیاء علیہم السلام کی دعوت پر جب لوگوں نے یہ بات فرمائی تو فرمایا یہ کہو اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو دین حق پر جمائے گا. ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، جو حق تھا وہ تو واقع ہو گیا، ظاہر ہو گیا، اور جو باطل ہیں، جو کچھ وہ لوگ ساحر کیا کرتے تھے، وہ سب کے سب وہ باطل ہو گئے، وہ بیکار ہو گئے. موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ نقل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے.
اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی جن ایمان والوں کو مخصوص ہدایت نصیب کرتے ہیں، سورہ انفال کی آیت نمبر 4 ہے، اولئک هم المؤمنون حقا، وہی لوگ ہیں جو حق والے مؤمن ہیں۔ کون ہیں حق والے مؤمن؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون، نماز پڑھنے والے اور جو کچھ ہم نے ان کو عطا کیا اس میں سے خرچ کرنے والے۔ اور قرآن سے پوچھا گیا اور بتائیے ایمان والوں کی صفات کیا ہیں؟ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ فرمایا یقیناً ایمان والے ان کو کہتے ہیں جن کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے دل دہل جایا کرتے ہیں، جب ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے پروردگار پر یقین رکھنے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو گویا ایمان والے حق والے انہی کو کہا جاتا ہے جو یہ صفات والے ہوں جن صفات کو ہم نے بیان فرمایا۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی صفات نقل کرنے کے بعد اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ ہیں جو سچے حق والے ایمان والے ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، ان کو اللہ تعالی اپنے پاس جنت کے درجات رکھے ہیں اور ان کے لیے خصوصی مغفرت بھی ہے اور اعزاز والا دسترخوان بھی ہے۔ اللہ تعالی حق کی طرف انبیاء علیہم السلام کو بھیجا اور تمام انبیاء آ کر حق کی طرف دعوت دیے۔ وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ۔ فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے قوم میں یہ قوم ایسی بھی تھی جو حق کے راہ پر گامزن تھی، حق کے راہ پر چلتی تھی، حق کے راہ پر جمی ہوئی تھی اور وہی عدل والے تھے، انصاف کرنے والے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف مبعوث ہوئے، لیکن موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے عجیب و غریب برتاؤ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہنے والوں میں کچھ لوگ تھے جو موسیٰ علیہ السلام کی مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اور ایک جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں حقیق علی اللہ اقول علی اللہ الا الحق۔ فرمایا دیکھو بھائی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ بات حق ہے کہ میں اللہ کی طرف منسوب کر کے جو بھی بات کہتا ہوں وہ حق ہی بات کہتا ہوں۔ اس بات کی طرف آپ لوگوں کو توجہ دلانا مقصود ہے۔ حق 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 والا لفظ ہم سنتے ہی رہیں گے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ کتنے مرتبہ حق کا اشارہ فرمایا۔ اور قرآن پاک میں فرمایا دیکھو جس وقت انبیاء علیہ السلام تشریف لانے کے بعد دونوں طرح کے راستے امت کے سامنے بتائے، تو جب دو طرح کے راستے امت کے سامنے واضح فرمائے تو اس موقع پر ایک بڑی جماعت ہے جو حق پر آ گئی، ایک جماعت ہے جو حق پر نہیں آ سکی۔ قرآن نے اس کی وضاحت فرمایا فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ۔ فرمایا دیکھو ایک جماعت ہے جس کو اللہ نے ہدایت دے دی یعنی حق پر جمع دیا، ایک جماعت ہے جو ضلالت پر چلے گئے گمراہ ہو گئے۔ تو جو گمراہ ہوئے وہ کون ہیں؟ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، جنہوں نے شیطان کو اپنا دوست بنا لیا اللہ کو چھوڑ کر۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، خیال یہ کر لیے تھے اپنے ذات سے کہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ بہرحال سینکڑوں آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس میں حق کے سلسلے میں ترغیب دیا اور ایک جگہ پر فرمایا دیکھو حق کیا ہے واضح ہے، باطل کیا ہے واضح ہے۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَلَا تَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ فرمایا دیکھو حق کو باطل کے ساتھ مت ملایا کرو اور تم حق کو اچھی طریقے سے جاننے کے باوجود تم حق کو چھپاتے ہو۔
جبکہ تم جانتے ہو حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ محترم خواتین، اس وقت ہم لوگوں کو غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ امن والہ نے ہمیں حق والے راستے پر جمایا۔ اب اس وقت دنیا بھر کے لوگ ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں کہتے رہتے ہیں، لیکن علماء سے پوچھئے حق پر کون ہے، قرآن سے پوچھئے حق پر کون ہے، حدیث سے پوچھئے حق پر کون ہے، حق پر کون، قرآن و حدیث اس کی وضاحت دیں گی۔ آپ کو کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پر لوگ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں حق کے تلاش میں، ایسی بھی جگہ چلے جاتے ہیں جہاں پر جانے سے حق تلاش کرتے کرتے خود بھی گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے علماء یہ فرماتے ہیں حق ان سے پوچھا کرو جو حق کو برحق بتاتے ہو، حق کو حق کے ساتھ بتاتے ہو، حق کو حق راستے میں بتاتے ہو، حق کو حق ذرائع سے بتاتے ہو۔ بتانے والا خود حق پرست ہونا چاہیے۔ ارے حق کے سلسلے جیسے کہ آپ جا کر صحت کس کو کہتے ہیں اس سے معلوم کر رہے ہیں جو خود بیمار ہیں۔ بیمار انسان کے پاس جا کر کوئی صحت کے بارے میں معلوم کرے تو کیا وہ بیمار صحت کی طرف رہبری کرے گا؟ خود سکرات کی حالت میں پڑا ہوا ہے، اسے جا کر آپ پوچھ رہے ہیں ذرا صحت مند بننے کے لیے کیا کرنا؟ ارے وہ چیز مجھے معلوم ہوتی تو میں صحت مند نہ ہوتا، ارے بھئی میں خود صحت مند ہو جاتا۔ اگر صحت مند رہنے کے لیے کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے وہ باتیں اگر مجھے پتہ چلتی تو میں آج اس حالت میں نہ رہتا جس حالت میں تم لوگ دیکھ رہے ہو۔ تو اس لیے علماء کیا فرماتے ہیں جس وقت آپ حق کے سلسلے میں معلوم کریں تو کن سے معلوم کریں؟ ان لوگوں سے معلوم کرو جو حق پرست ہوتے ہیں۔ اب آسانی کے ساتھ محترم خواتین توجہ چاہتا ہوں، بخاری شریف کی روایت ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حق کے سلسلے میں صاف واضح طور پر فرمایا۔ جب پوچھا گیا آپ سے حضور بتائیے حق والا راستہ کون سا، حق والا راستہ کون سا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا دیکھو حق کیا ہے؟ فرمایا حق 5 چیزوں کا نام ہے۔ 5 چیز سب سے پہلے بنیادی طور پر سمجھ جائیں، اسلام برحق ہے اور اسلام 5 چیزوں پر قائم ہے۔ نمبر 1 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، فرمایا صرف اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دینا اور نبی علیہ السلام سب سے آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، اس کی گواہی دینا یہ حق پرست کی علامت ہے۔ دوسری چیز نماز پابندی سے پڑھتا ہو، میں ذرا آپ کو کہتا چلوں گا، نماز پابندی سے پڑھتا ہو، اور نمبر 3 زکوٰۃ دیتا ہو، نمبر 4 حج کرتا ہو، نمبر 5 روزہ رکھتا ہو۔ یہ تو 5 چیزیں اسلام کی ہیں۔ اب آپ زیادہ دور جا کر گہرائی سے سمجھنے کی ضرورت نہیں، سرسری طور پر دیکھیے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ اکیلا تنہا معبود ہے۔ اس بات کو اگر مد نظر رکھ لو، وہ تمام لوگ اس سے نکل گئے جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، ہاتھ پھیلاتے ہیں، سب نکل گئے۔ اگر کوئی جہاں چکنا وہاں جھکنا، جتنے کنکر اتنے شنکر اگر کسی کے ہو جائیں تو وہ لا الہ الا اللہ سے نکل گیا کہ نہیں نکلا؟ تو صاف نکل گیا۔ تو صاف وہ شخص نکل گیا جو مشرک ہے، وہ شخص نکل گیا جو نصرانی ہے، وہ شخص نکل گیا جو مجوسی ہے، وہ شخص نکل گیا جو شخص اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہے، ماتھا ٹیکتا ہے، دعائیں مانگتا ہے۔ گویا وہ اللہ کو مختار کل سمجھتا ہے۔ تو اس لیے کیا کہا جائے گا؟ لا الہ الا اللہ سے یہ شخص نکل گیا۔ اب نمبر 2 محمد رسول اللہ کو لے لیجئے، دوسرے نمبر پر محمد رسول اللہ،
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آخری میسنجر ہیں، آپ کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ آپ کی ہدایت، آخری ہدایت، آپ کی دی ہوئی کتاب، آخری اللہ کی کتاب، آپ کی رہبری، آخری رہبری، آپ کی نماز، آخری نماز، آپ کی نصیحت، آخری نصیحت، آپ کے بعد کسی کی نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی آخر کسے کہتے ہیں؟ بھئی نبی آخر کسے کہتے ہیں؟ نبی آخر ان کو کہتے ہیں جن کے جو نبی کے ساتھ جو اوصاف ہیں وہ تمام اوصاف بھی آخر، جیسے حضور کے زمانے میں وحی نازل ہوتی تھی، حضور کے ساتھ وحی بھی آخر، حضور کے بعد وحی نازل نہیں ہوگی۔ اسی لیے تو صحابہ اکرام اداس بیٹھے ہوئے تھے۔ پوچھا کیا بات ہے، کیوں آپ کے چہرے پر اداسی ہے؟ فرمایا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے گئے، لیکن وحی کا سلسلہ بھی بند ہو گیا، لیکن یہ ایک سوال کرنا تھا، ہم نہیں کر سکے۔ صدیق اکبر نے پوچھا کیا سوال کرنا تھا؟ سوال بتایا گیا۔ صدیق اکبر نے فرمایا وہ سوال میں کر چکا ہوں۔ تو فوراً صحابہ کہنے لگے ہم جانتے تھے اس کا جواب سوائے آپ کے کسی کے پاس نہیں ہوگا۔ تو وہی جس کا جن چیزوں کا تعلق نبوت سے ہے وہ تمام چیزیں آخری ہو گئیں۔ جب تمام چیزیں آخری ہو گئیں تو پھر ایسے ویسے نبی کیسا آ سکتے ہیں؟ ذرا سوچئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ عرش پر لکھا ہوا کلمہ، جیسے شاعر کہتا ہے عرش پہ لکھا دیکھا لا الہ الا اللہ۔ تو عرش پہ جو لکھا ہوا ہے وہ فرش پر جب اتر گیا قصہ ختم، عرش تا فرش، پورا جو بھی نظام تھا وہ اس نظام کی تکمیل ہو گئی۔ اب کسی بھی طرح کی نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ جس نبی کا عرش پہ نام لکھا ہوا ہے وہ نبی سب سے آخری نبی، جب عرش پہ لکھا ہوا نبی فرش پہ اتر گئے تو اللہ جل جلالہ امن والہ نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ اب جب نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، چھ پدی کے شور میں جو لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، الٹے سیدھے مرد عورت ہجڑے، تو ایک ہجڑا کہنے لگا مرد نبی بن کر نہیں آ سکتا لیکن خنثی مشکل آ سکتا ہے۔ کیسے کیسے پاگل لوگ ہیں۔ نبی جو ہوتے ہیں وہ تمام عیوب سے پاک ہوتے ہیں، ہمیشہ یاد رکھو۔ اسی لیے بعض علماء کہتے ہیں وہ جو ایوب علیہ السلام کا قصہ ہے، کیڑے پڑ گئے، یہ قصے کی کوئی سند نہیں۔ نبی کو اللہ ایسی بیماری دے ہی نہیں سکتا جس سے لوگ نفرت کرتے ہو، لوگ دور بھاگتے ہو۔ پھر نبی کو اللہ نبوت دیا کیوں؟ بھئی نبی کو نبوت دیتے کس لیے؟ تاکہ لوگوں کو جائیں، سمجھائیں، ان کو صحیح راستہ بتائیں، صحیح رہبری کریں، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ دیتے ہیں۔ اگر نبی کو اللہ تعالیٰ ایسی بیماری دے دیا تو پھر نعوذ باللہ من ذالک نبی جائیں گے کیسے، سمجھائیں گے کیسے، بات کریں گے کیسے؟ یہ الگ چیز ہے۔ بیماری اللہ نے دی لیکن ویسی بیماری نہیں جس سے لوگ گھن کریں، جس سے لوگ پناہ مانگے۔ یہ الگ چیز ہے۔ اسرائیلی روایات میں اس بات کی تصدیق ملتی ہے لیکن یہ قاعدے کلیہ علماء بیان کرتے ہیں۔ دوسری بات، جس کو اللہ نبی بنا کر بھیجتا ہے تمام مخلوق کے پاس،
وہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندے ہوتے ہیں، اور وہ ایسے بندے ہوتے ہیں جن کے اخلاق کامل، جن کی عادتیں کامل، جن کی خصلتیں کامل، جن کی نیتیں صاف، جن کی نظریں صاف، جن کی زبان صاف، جن کا دل صاف، انتہائی گناہوں سے معصوم ہوا کرتے ہیں، گناہوں سے۔ لیکن تیسری چیز کیا ہے؟ نبی اپنے قوم میں سب سے بڑے دانشور ہوا کرتے ہیں، سب سے بڑے عقل مند ہوا کرتے ہیں۔ نبی کی سمجھ سے بالا تر کسی کی سمجھ نہیں ہوتی، نبی کے فہم سے بالا تر کسی کا فہم نہیں ہوتا، نبی کے جذبہ سے بالا تر کسی کا جذبہ نہیں ہوتا، نبی کے دردوں سے بالا تر کسی کا درد نہیں ہوتا۔ نبی تمام میں کامل ہوتے ہیں۔ جب نبی تمام میں کامل ہیں تو ایسے ناقص، دیکھو سب سے آخری نبی آئے حضور، میں ہمیشہ ایک مثال دیا کرتا ہوں، آخر میں چلو بھائی ان سے نہیں ہوا، ان سے نہیں ہوا، ان سے نہیں ہوا، ان سے نہیں ہوا، آپ آخر میں تشریف لائیں، تو ایسے انسان کو آخر میں رکھتے ہیں جو تمام کے اشکالات کو دور کر دے، تمام کمیوں کو پورا کر دے، تمام خلا پر کر دے۔ چنانچہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، جتنے صفات تمام انبیاء رکھتے ہیں آپ اکیلے اتنے صفات کے مالک تھے۔ سب حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوباں ہما دارن تو تنہا داری، یہ صفت حضور کی تھی۔ جب اتنا کامل انسان دین کی تکمیل کے لیے تشریف لا چکے تو اس کے بعد ان سے بڑا کامل جب قیامت تک پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ تو علماء فرماتے ہیں فلسفے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے، عقل کے اعتبار سے بھی سوچا جائے، اور قیاس کے اعتبار سے بھی غور کیا جائے تو نبی کا آنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اشارے دے دیا، معراج کے موقع پر آپ کی امامت، تمام قیامت تک آنے والے تمام نبیوں کی اقتدا، عربک تمام نبیوں کی اقتدا اس بات کی علامت ہے کہ قیامت تک کسی کی امامت نہیں سوائے سرکار کی امامت کے، تمام کی امامتیں ختم، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک کی تمام کی امامتیں ختم، جو امامت چلے گی وہ صرف سرکار کی چلے گی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے اور ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حضرت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزہ عطا فرمایا شق القمر کا، معجزہ عطا فرمایا شق القمر کا، صرف اشاروں پر اللہ نے چاند کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ علماء نے اس سے یہ بات نکالی، نبی کی نبوت جہاں تک آپ نہیں پہنچے اللہ وہاں تک پہنچا دے گا۔ جب اشارہ پہنچ گیا تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ تمام معجزے قریب قریب کے پیش آئے ہیں، لیکن جہاں تک کسی کی پہنچ نہیں وہاں تک اللہ نے اشارے کے اثر کو پہنچا کر بتا دیا، نبی، اے نبی جی، آپ کی نبوت کو ہم لوگ اتنی دور تک پہنچائیں گے جتنی دور تک آپ کا فیض پہنچنے کا فیصلہ ہوا ہے۔ چنانچہ آج
دنیا میں کتنے ممالک ہیں، تمام ممالک کا جائزہ لے لیں۔ کرسچین ممالک کتنے ہیں، ہندوازم ممالک کتنے ہیں، بدھسٹ ممالک کتنے ہیں، اسلامک ممالک کتنے ہیں، سب سے زیادہ آپ کو کون سے ممالک ملیں گے؟ اسلامی۔ لوگ ہندوستان کے اعتبار سے حساب لگاتے ہیں، میں کہتا ہوں عالم کے اعتبار سے حساب لگاؤ۔ ہم کون سے حساب لگاتے ہیں؟ 22 ملک عیسائیوں کی ہیں اور مسلمانوں کی 80 پر 2، 82 ممالک۔ اب اڑا کر دیکھیے، اسلام پر اللہ نے جو فتوحات عطا فرماتے گیا، سب سے زیادہ آج بھی چھوٹے یہ الگ چیز ہے کہ وہ غریب ہیں امیر ہیں، وہ الگ چیز، تعداد کے اعتبار سے اگر غور کیا جائے پورا عالم کے حساب سے اللہ نے جو سب سے زیادہ مقبولیت عطا فرمایا وہ کسے؟ ہم صرف ہندوستان کو دیکھتے ہیں۔ بھئی ہندوستان تو ایک ملک ہے، 2 ہی ملک ہندوازم سے تعلق رکھتے ہیں، ایک یہ اور ایک نیپال۔ اس کے علاوہ کوئی ملک نہیں پوری دنیا میں، کوئی ملک نہیں۔ ارے بھائی کوئی کہہ رہا ہے، ہمارا دماغ کیا کہتا ہے؟ میجارٹی تو یہاں ہے، میجارٹی عالم کے میجارٹی اٹھاؤ، یونیورس کی میجارٹی اٹھاؤ، میجارٹی کیا مسلمان اقلیت میں ہے؟ اللہ نے مقبولیت لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے رسول کی رسالت کو اللہ نے جس طریقے سے اشارے کو چاند تک پہنچا دیا، پوری رسالت کو اللہ کائنات تک پہنچا دی۔ آج بھی اسلام لوگ دبے قبول کر رہے ہیں۔ ابھی کل میں سفر میں تھا، ایک ساتھی اسلام قبول کیے 11 سال پہلے، وہ ان کے یہاں کسی کا انتقال ہوا، غیر تھے، ان کے بھائی، ان کی بھاوج، ان کی پھوپھی، ان کے پھوپا، ان کے جنازے میں جا کر انہوں نے دیکھا اتنی بے حرمتی ہو رہی ہے، جنازے کی اتنی بے حرمتی، گڑھا گول کھودا گیا، اس میں پھینک دیا گیا، وہ آڑا ٹیڑھا جیسا پڑ گیا، اسے سیدھا سلانا گرانا کچھ نہیں، جیسا پھینکے جیسا پڑ گیا، جو کچھ لوگوں نے ڈالنا تھا وہ ڈال دیتے ہیں، پھر اس کو دبا دیا کرتے ہیں۔ اور جس انداز سے ہڈیاں توڑ کر کرسی میں بٹھا کر لے گئے، اس انداز کو دیکھ کر اتنا روئے، یا اللہ میں تو کتنا شکر ادا کروں، تو نے اتنے گندے مذہب سے نکال کر مجھے اسلام جیسے پاک و پوتر مذہب کی طرف لایا۔ میں تو ساتھیوں سے کہتا ہوں آپ بھائی اسلام کا پیغام چھوڑو۔ اسلام نے مردے کی تدفین کی جو تعلیم دی ہے، صرف تم لوگوں کی ہدایت کے لیے وہ تعلیم کافی ہے۔ جتنا ادب کے ساتھ ہم لوگ مرحومین کو دفن کرتے ہیں، دنیا کے کوئی مذہب اتنا ادب سے دفن کرتا ہے کیا بھائی؟ کتنے وقار سے لے جاتے ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، ہمارے مردے بھی دعوت سے خالی نہیں ہیں۔ ہمارے مردے بھی، بے ہم زندہ ہیں تو زندہ ہیں، جب مریں گے تب بھی ہماری موت بھی دعوت سے، عبرت سے خالی نہیں، نصیحت سے خالی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا، بہرحال تو حق والا راستہ کون سا؟ یہ 5 چیزیں کافی ہیں، زیادہ لمبا عام لوگوں کے سمجھ کے لیے یہ 5 چیزیں، کلمے پر غور کر لیجئے، حق سمجھ میں آ جائے گا۔ نماز، جتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں ان تمام لوگوں میں حق والی نماز کون سی، باطل والی نماز کون سی؟ اگر اس پر آپ غور کریں تو جتنے لوگ من صلی صلاتنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہماری طرح نماز پڑھے،
جب آپ نے کہہ دیا ہماری طرح نماز پڑھے تو وہاں ان لوگوں کی نمازیں نکل گئی جو ٹیپ ریکارڈ کو امام بناتے ہیں. قادیانی کسے امام بناتے ہیں؟ ٹیپ ریکارڈ. ڈش کو جمعے کی نماز عام نمازیں ٹیپ ریکارڈ سے اور جمعے کی نمازیں ڈش سے. ایک ہی خطبہ ایک ہی نماز تو وہ بھی نماز میں نکل گئے. جو لوگ دل کی نماز والے ہیں وہ بھی نکل گئے. جو گردے کی نماز والے ہیں وہ بھی نکل گئے. جو نماز کے منکر ہیں گوہری طبقہ جو کہتے ہیں کہ نماز ہی نہیں ہے، ان لوگوں کے لیے جن کا نفس مر چکا ہو وہ بھی نکل گئے. ابھی صاحب تو نکلے کہ نہیں نکلے؟ اور وہ لوگ بھی نکل گئے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن جمعہ کی وہ بھی حصے نکل گئے. تو اب دیکھا جائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا حق ادا کرنا. نمبر 2 نماز کا جب عنوان آتا ہے تو ایک بڑا مجمع حق سے نماز کے ذریعے سے کیا ہو جاتا ہے. اسی لیے حضور نے فرمایا جو شخص اسلام میں نماز نہ پڑھنے والے کا کوئی حصہ. یہ تو رہی بات نماز کے بارے میں. بقیہ تفصیلات میں انشاءاللہ آئندہ بتاؤں گا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کسے کہتے ہیں؟ عقل سے سوچ کر حق بمنے عملنے سے حق نہیں ہو جاتا. حق کسے کہتے ہیں؟ اللہ عقل دیا ہے، بیٹھ کر حق کو سوچو گے اللہ آپ کے دماغ کے اندر کھولے گا. پھر دیکھو میرے عزیز دوستو محترم خواتین، پھر تسلی ہوگی اللہ کا شکر ہے ہم حق پر ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ ہم کس پر ہیں؟ حق پر ہیں. اس پر شکر گزاری ہوگی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. دعا کرتے کہ نہیں کرتے؟ یا اللہ ہمیں حق کو حق بتا، یا اللہ تو ہمیں حق کو حق بتا اور اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل بتا دے، سمجھا دے، واضح کر دے تاکہ ہم باطل سے بچنے والے بن جائیں. اسی بات کو مد نظر رکھ کر میں نے آپ کے سامنے 2 باتیں بتائیں. پھر انشاءاللہ مزید باتیں آئندہ عرض کروں گا. اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالی ہمیں اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمیں حق والے راستے پر جڑنے کی جمنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق پر جمنے اور حق پر جمانے کی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے.